بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایک ایسی دیوی جو دن کو رات میں تبدیل کرنے کی مالک سمجھی جاتی تھی، ایک ایسا دیوتا جو خوبصورتی اور مال و دولت دیا کرتا تھا۔ یہ دونوں دیوی اور دیوتا کون تھے اور عرب کے مشہور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور کعبہ میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا اور عرب کے مشہور بت یعنی لات اور عزیٰ کون تھے؟ کیا حقیقت میں یہ کوئی انسان تھے؟ اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزیٰ کو خدا کی بیٹی کیوں کہا جاتا تھا؟ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کس طرح فرمایا؟ جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہر دور میں شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت کی وحدانیت سے دور کر کے بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ کعبہ بیت اللہ میں بت پرستی کس طرح شروع ہوئی اور کس طرح کعبہ کے مسلمانوں کو شیطان نے اللہ رب العزت کی وحدانیت سے دور کیا اور بت پرستی میں مبتلا کیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا اور تیسرے منات گھٹیا کو بھی؟ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ایمان کو چھوڑ کر اس شرک میں مبتلا تھے۔ ویسے تو عرب میں بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت جن کا نام لات اور عزیٰ تھا۔ لات کے معنی جھک جانا ہے، چونکہ لوگ اس کے سامنے جھکے رہتے تھے اور اسے کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزیٰ دیوی سیاہ اور سفید کی مالک ہے۔ دن رات کو تبدیل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزیٰ کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں بت عرب میں اتنے مقبول تھے کہ لوگ بات بات پر ان بتوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور ان بتوں کی حفاظت کرنے والا کاہن لات اور عزیٰ کے نام پر لوگوں سے بہت سارا مال و دولت کماتے اور بہت سارا پیسہ اکٹھا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں بت یعنی لات اور عزیٰ کہاں سے آئے اور لوگوں نے ان کی عبادت کیسے شروع کی۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے کثرت سے آیا کرتے تھے اور یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا۔ یہ آنے جانے والے تمام لوگوں کو مشروبات پلایا کرتا تھا اور یہ شخص بہت زیادہ نیک اور ہر کسی کی مدد کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے ستوؤں کو گھولا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں عزیٰ نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ یہ عزیٰ نامی خاتون طائف کے لوگوں کو ایک ویران مقام میں ملی تھی۔ اسی وجہ سے عزیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ مشہور تھا کہ وہ خدا کی بیٹی ہے۔ جب یہ عزیٰ نامی خاتون جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اسے بری نظر سے دیکھتا وہ کسی نہ کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزیٰ کی شادی کروا دی جائے۔ تمام سرداروں کی مشاورت کے بعد لات اور عزیٰ کی شادی کروا دی گئی اور شادی کی پہلی رات ایسا واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ لات اور عزیٰ شادی کی پہلی رات اپنے حجرہ عروسی یعنی کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ دونوں لوگوں کو کبھی بھی نہ ملے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے غائب ہو گئے۔ اللہ عالم وہ کدھر چلے گئے۔ اس طرح ان دونوں کے غائب ہونے کے بعد لات کے چاہنے والے لوگ یہ کہتے رہے کہ وہ لات اور عزیٰ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک ایسا شخص تھا جس کا سردار عمر بن لاہی تھا۔ اس بدبخت شخص نے ان دونوں کی یاد میں دو بڑے بڑے بت بنا دیے۔ چونکہ تمام عرب کے لوگ ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے اور ایک دن ایسا آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرنے لگے اور ان دونوں بتوں کی پوجا اور سجدہ کرنے لگے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لات کا بت طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کے زیر نگرانی تھا اور اس سے ہونے والی آمدنی انہی میں تقسیم ہوتی تھی۔ ان دونوں بتوں کو بنانے والا شخص عمر بن لاہی نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزیٰ کے پاس رہتا ہے۔ اسی لیے لوگ ان دونوں بتوں کی تعظیم کرتے اور ان دونوں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان دونوں کے لیے ایک خاص قسم کے حجرے بھی بنا رکھے تھے
جس طرح لوگ کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح یہ لوگ ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کا جانور بھیجتے تھے اور ان کے ناموں پر قربانی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروایا، جس طرح کہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعیبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق لات بت کو توڑ کر وہاں مسجد طائف قائم کر دی۔ اس طرح عزا دیوی کے خاتمے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا اور وہاں پر عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور ککر کے درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کے حجرے کو گرا دیا اور اس حجرے کو گرا دیا جس حجرے کو لوگوں نے عزا کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس واقعے کی اطلاع دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی حضرت خالد بن ولید دوبارہ اس جگہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے آپ کو آگاہ رکھا۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگے عزا عزا، وہ عزا کو پکارنے لگے۔ چنانچہ اس وقت حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک سیاہ رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اڑا رہی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس پر تلوار کا وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس عورت کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور اس واقعے کے بارے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ عزا ہی تھی۔ اس طرح عرب کے مشہور اور خاص بت لات اور عزا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا اور مکہ کی سرزمین کو پاک سرزمین بنا دیا اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔